السلام علیکم ناظرین، پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ناظرین، آج پروگرام کے اندر ہم بات کریں گے کہ کون سا صوبہ معیشت کے اعتبار سے بہتر پرفارم کر رہا ہے، خالصتاً خاص طور پر جب سے یہ نیا بجٹ آیا پچھلے 3-4 مہینوں کے دوران کافی انٹرسٹنگ انفارمیشن ہے ہمارے پاس۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو پتہ ہے اسموک کا جو معاملہ ہے وہ بدستور جاری و ساری ہے، خاص طور پر پنجاب کے اندر وہی معاملات ہیں، اور پنجاب کی اس وقت جو حکومت ہے وہ لندن کے اندر موجود ہے، وہ کب واپس آ رہی ہے اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے معاملات آپس میں لڑائی جھگڑا چل رہا ہے، اس کے اوپر بھی آپ کو جو لیٹسٹ اطلاعات جو آپ کو بتائیں گے۔ لیکن سب سے پہلی سٹوری 24 نومبر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے ان کے جو بانی کی طرف سے فائنل کال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ کل سے جب سے یہ اعلان ہوا ہے اس کے بعد سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کی طرف سے مختلف بیانات ہمارے سامنے آ رہے ہیں، لیکن سب سے پہلے جو سمجھنے والی بات ہے، جو ہم اس پروگرام میں سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ پاکستان تحریک انصاف نے جب سے یہ کال دی ہے وہ کوئی اسٹریٹجی سامنے نہیں لے کے آ رہے۔ موڈس آپرینڈی کیا ہوگا، کس انداز سے یہ والا جو ان کا لانگ مارچ ہے یہ مختلف ہوگا۔ جو آپ کو لانگ مارچز ہوئے ہیں، آپ نے دیکھا لاہور کی طرف گئے، راولپنڈی کی طرف آئے، اسلام آباد کے اندر بھی ایک جلسہ انہوں نے کیا، لیکن اب ظاہر ہے اس کے اوپر پاکستان کی جو سیاست ہے وہ ساری کی ساری مرکوز ہے۔ ایک طرف حکومت کا بیانیہ ہے، ایک طرف جو ہے ہم دیکھ رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا۔ پاکستان تحریک انصاف کا اس سے پہلے جو لانگ مارچ ہوا تھا ویری ریسنٹلی، اس کو لیڈ کیا تھا خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر صاحب نے۔ اب ان سے جب پوچھا گیا کہ جناب اعلیٰ تیاری ہے آپ کی، آپ سنیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں۔ ہماری تیاری ہر وقت مکمل ہوتی ہے، ہم ہر وقت تیار ہیں، ہر دم تیار ہیں۔ کیا ڈفرنٹ حکمت عملی ہوگی اس بار؟ حکمت عملی تو یہاں نہیں بتا سکتا نا، حکمت عملی بس تحت ہوگی۔ ظاہر ہے محترم ہمارے جو ہیں گنڈا پور صاحب پہلے بھی آئے تھے، ڈی چوک کو ہاتھ لگا کے کہیں آگے پیچھے غائب ہو گئے تھے، وہ جس انداز سے واپس گئے وہ ایک کہانی اپنے آپ میں ہے۔ اس حکمت عملی کا ابھی تک کسی کو نہیں پتہ چلا کہ 12 اضلاع سے کیسے پیچھے گئے۔ علی محمد خان صاحب جب پچھلا ان کا لانگ مارچ ہوا تھا اس میں غائب تھے، ہمیں کم از کم یہاں اسلام آباد میں نظر نہیں آئے تھے، لیکن یہ جو اب نیا لانگ مارچ ہے 24 نومبر والا، اس حوالے سے اپنی کوئی رائے کا اظہار کر رہے ہیں؟ ایک جگہ اگر 15-20 ہزار 50 ہزار لاکھ 2 لاکھ یا جتنے بھی ہوں، ایک سائزیبل تعداد میں اگر ایک ملک کے لوگ آ کے بیٹھ جائیں اور اپنے کی جائز مطالبات کرنا شروع کر دیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کسی پولیٹیکل حکومت پہ اس کا اثر نہیں پڑتا؟ اس کے سامنے تو وقت کا ڈکٹیٹر مشرف جو تھے، مشرف صاحب بھی نہیں کھڑے ہو سکے تھے۔ اب یہ ایک تقابلی جائزہ پیش کر رہے ہیں کہ جنرل مشرف کے سامنے بھی جب لوگ آگے تھے وہ چلے گئے تھے، لیکن وہ ایک ڈیفرنٹ سٹوری تھی۔ اینیویز، بیرسٹر گوہر صاحب بہت ہی کیوٹی ہیں، وہ ہمیشہ صاف بات کرتے ہیں، وہ جو ہے نپیتلی بات کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی باس کا حکم ہے، ہم نے بس اب احتجاج کرنا ہے۔ ویسے لاسٹ جو ہوا تھا لانگ مارچ اس میں ہمیں کہیں نظر نہیں آئے تھے۔ میں چوہی صاحب سے ویسے پوچھوں گا اس حوالے سے، سنیں بیرسٹر صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ خان صاحب کی کال پہ انشاءاللہ پوری دنیا ہی نظر آئے گی۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، خان صاحب از خان صاحب، ہی از دا باس، ہی ڈزنٹ ریکمینڈ، ہی آرڈرز، وی فالو۔ آج میں سارے لوگ شریک ہوں گے، دیکھو نا خان صاحب کا آرڈر جو boss is always right, he doesn't listen, he only recommends, he only orders۔ آرڈر آ گیا تو ہم نے بس پروٹیسٹ کرنا ہے۔ علیمہ خان صاحبہ کی طرف سے آج کل سارے میسیج آ رہے ہیں کیونکہ باقی قیادت سے ملاقات ہو نہیں پا رہی، یا پھر قیادت خود جو ہے آگے پیچھے ملاقات کرنا نہیں چاہ رہی۔ اب وہ کیا فرما رہی ہیں کہ اس وقت جو تیاری کیا ہے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کس انداز سے رسپونڈ کر رہے ہیں اس کال کو؟ جو ہمیں رسپانس آ رہا ہے نا کل سے، ہم پریشان ہو گئے ہیں۔ سب کو سمجھ آ گئی کہ عمران خان نے کال دی ہے اور انشاءاللہ ہم پہنچیں گے۔ عمران خان نے کال دے دی ہے، انشاءاللہ ہم پہنچے گئے۔ لاہور سے چودھری غلام حسین صاحب اور حسن سے میں جانتا ہوں ابھی ان کا ٹھکانہ کہاں پر ہے، کل تک تو لندن ہی تھا، اس سے پہلے امریکہ میں تھے۔ حسن آپ لندن میں ہی ہو نا ابھی؟ جی اچھا چلیں، چوہی صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں۔ یہ جو بیانات آپ نے سنے، لیکن لطیف کھوسہ صاحب ایک مختلف چوہی صاحب بات کر رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں 24 سے پہلے یہ سارا معاملہ طے ہو جائے گا۔ پہلے ان کی سٹیٹمنٹ سنیے گا۔ نومبر میں ہی خان صاحب کو مخلصی مل جائے گی، دیکھتے رہیے گا، ابھی نومبر میں دن باقی ہیں، 24 سے پہلے ہی یہ بھاگ جائیں گے، یہ they will have to surrender، سارے پاکستان کو عمدہ ہوا دیکھیں گے۔
اچھا چوہے صاحب، آپ اکثر کہا کرتے ہیں کہ اگر خواہشات گھوڑے ہوتے تو پیدل کوئی نہ چلتا. اب یہ جو ہمیں بیانیہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے سننے کو مل رہا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ فائنل کال ہے، فیڈ بیک بہت اچھا جا رہا ہے، خان صاحب نے حکم دے دیا ہے تو اب سارے نکلیں گے. ایک کمیٹی جو ہے بے نامی کمیٹی بن گئی ہے، ابھی تک ہمیں پتہ نہیں اس کمیٹی کے اندر کون کون سے رکن ان کے شامل ہیں، وہ ان کا کیا کردار ہوگا. اور باقی جو خاص طور پنجاب کے اندر قیادت ہے، کل بجر صاحب سے بھی ہماری بات ہوئی، کوئی اس طرح کی نا ایکسائٹمنٹ ہمیں نظر نہیں آ رہی. تو یہ سارا جو اگر پلاٹ آپ کے سامنے رکھا جائے تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ 24 کا لانگ مارچ آپ اس کو کامیاب ہوتا دیکھ رہے ہیں، یا باقی مارچز کی طرح بس ایک دو دن جو شغل میلہ لگے گا ہم یہاں پہ بس آنسو گیس کھائیں گے اور اس کے بعد اللہ خیر سلام؟ نہیں، ان کا تو سارے کامیاب، جن کے پاس قوم ہو، جن کے ساتھ عوام ہو، ان کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. میں نے پہلے دن سے ایک ہی میرا موقف ہے اور یہ کبھی غلط نہیں ہوا. اٹ از بیسڈ آن گراؤنڈ ریالٹیز. پیپل آر پاکستان. آئی ہیو پٹ دیئر ویٹ بیہائنڈ پی ٹی آئی. سو انٹل انلیس دے آر بیک ٹو پاور اور وہاں ناکام نہیں ہوتے، لوگ ادھر ہی ڈٹ کے بیٹھے رہیں گے. آپ جو مرضی کہتے رہیں گے، یہ وہ ناکام ہو گئے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا. اور جو آپ نے ان پر مظالم کیے ہیں، کبھی اس کا بھی حساب کر لیں. اچھا حسن، یہ جو میں نے بیانات آپ کو سنوائے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیڈران کے، آپ کو لگ رہا ہے ان کے اندر کوئی یکسوئی ہے؟ مطلب کوئی کنسنسس ہے؟ مختلف خبریں چھپ رہی ہیں کہ اب گروپنگ ہے ود ان پارٹی، اب کچھ اس طرح کا جی بھی ہمارے سامنے کچھ اطلاعات آ رہی ہیں کہ ایز اف پارٹی کوئی میجورٹی اس کے حق میں نہیں ہے. آپ کے پاس کیا خبریں، کیا اطلاعات ہیں، کوئی تبصرہ؟ ویسے تو آپ ملک سے باہر ہیں، سوال ظاہر آپ وہاں پہ کوئی نون لیگ کے کسی لیڈر سے آپ کی بات ہوئی ہوگی، وہ کیا ایکسپیکٹ کر رہے ہیں، کیا ہونے جا رہا ہے 24 یا 24 سے پہلے؟ خاص طور پر یہ پہلے میں سناؤں گا آپ کے دوست جو کھوسا صاحب ہیں، انہوں نے کیا فرمایا تاکہ آپ مزید اچھے انداز سے اس کے اوپر کامنٹ کر سکیں. نومبر میں ہی خان صاحب کو مخلصی مل جائے گی. دیکھتے رہیے گا، ابھی نومبر میں دن باقی ہیں. 24 سے پہلے ہی یہ بھاگ جائیں گے. یہ دے ول ہیو ٹو سرینڈر. سارے پاکستان کو عمدہ ہوا دیکھیں گے. دے ول ہیو ٹو سرینڈر. جی خاور گوبند صاحب، یہ اب آئی ڈونٹ نو، کھوسا صاحب نے 24 نومبر کا ذکر کیا ہے، 24 نومبر 2026 کا ذکر کیا ہے، 24 نومبر 2027 کا ذکر کیا ہے، 28 کا ذکر کیا ہے. انہوں نے سال کا ذکر نہیں کیا، بیچ میں سال نہیں بتایا، خالی 24 نومبر کر دیا، اس سے پہلے سرنڈر کرنے کی بات کر رہے ہیں. دیکھیں، جو اطلاعات ہیں اس وقت، ایک گورنمنٹ کی اہم شخصیت سے میری بات ہوئی تھی، ان کے مطابق اس وقت ان کا جو سارا فوکس ہے، کیونکہ 26ویں آئینی ترمیم کو جو ہے وہ منظور کروا چکے ہیں. اس کے علاوہ معیشت میں وہ بہتری لا چکے ہیں. اب 15% انٹرسٹ ریٹ ہے آج، تو کاروبار کے لیے لوگوں کے مواقع جو ہے وہ میسر آ رہے ہیں، خوشحالی آ رہی ہے. تو اس وقت ان کا فوکس جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے جو احتجاج کی کال ہے اس سے نمٹنا ہوگا. انہوں نے کہا ہے، دعویٰ کیا ہے، حکومت کا دعویٰ ہے کہ جو پہلے جتنی خاطر ہوئی ہے، جس کو مظالم اور بربریت کا نام دے رہے تھے چودھری غلام حسین صاحب، وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم اس سے زیادہ خاطر کریں گے اس مرتبہ، جو اس وقت انتشار پھیلانے کی کوشش کریں گے ملک میں. کسی کو اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ قانون کو ہاتھ میں لے. اور پہلے بھی یعنی پرامن احتجاج کا وہ ذکر کرتے ہیں، لیکن اسلام آباد میں ایک پولیس کانسٹیبل کی جان گئی تھی، وہ شہید ہوا تھا، بہت سے لوگ زخمی ہوئے تھے اور سرکاری املاک کو نقصان پہنچایا تھا. یہی بات افسوس کا اظہار کیا اس حکومتی شخصیت نے کہ 9 مئی میں اگر سہولت کاری نہ ملتی اور جن لوگوں نے ریاست پر حملہ کیا تھا ان کو سزائیں مل جاتی تو دوبارہ یہ جماعت اس قسم کے جو ریاست پر حملہ آور ہونے کے جو ہے وہ اعلانات نہ کرتی. تو اب فوکس جو ہے وہ تحریک انصاف کے اوپر ہوگا. اور ویسے یہ جو ناکامی ہے یہ کس کے سر آپ ڈال رہے ہیں کہ حکومت پراسیکیوٹ نہیں کر پائی؟ ظاہر ہے اگر کسی نے کوئی غلط کام کیا ہے تو پراسیکیوشن تو حکومت وقت میں کرنی ہوتی ہے نا، آپ کو میرے سے زیادہ پتہ ہے. اب پنجاب کے سنیں تو صحیح، سن لیں نا سوال. پنجاب کا ایک بہت بڑا پراسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، آپ کو پتہ ہے یہاں پہ وفاق کے پاس ایڈیشنل اٹارنی جنرل لائن لگی ہوئی ہے، لمبے چوڑے ان کے آپ کو پتہ پرکس اینڈ پریولیج بھی ہیں. تو وہاں پہ اب چودھری غلام حسین صاحب نے یا خاور گوبند صاحب نے تو نہیں جا کے پراسیکیوشن کرنی نا، عدالت کے سامنے کوئی ایویڈنس لائیں گے تو معاملات آگے بڑھیں گے. لیکن آپ کس کو یہ اس کا ذمہ دار ٹھہرا رہے ہیں کہ پروسیکیوشن ہو جاتی، سزائیں ہو جاتی؟ دیکھیں، افواج پاکستان جو ہے وہ پاکستان کا ایک معتبر ادارہ ہے. اس کو آپ جو ہے لوگ کہتے ہیں کہ بہت طاقتور ادارہ ہے، صرف آپ کو لیکن اس ملک کے اندر
لیکن اس ملک کے اندر افسوسناک بات یہ ہے کہ ہماری عدلیہ نے دن کو رات قرار دیتی ہے اور سیاہ کو سفید کہہ دیتی ہے. اسی طرح ہماری ہی عدلیہ نے گڈ ٹو سی یو بھی کہا تھا اور یہ حکم دیا تھا کہ ان کو جو قیدیوں والی گاڑی میں نہ لایا جائے سپریم کورٹ پاکستان میں، بلکہ ججز گیٹ سے بانی چیئرمین تحریک انصاف کی انٹری ہوئی تھی، جس کی کوئی نظیر ماضی میں اس طرح کی نظیر کسی ملزم کو اس طریقے سے نہیں لایا گیا تھا. تو ہماری عدلیہ نے ہمیشہ جو ہے اس قسم کی سہولت کاری پرووائڈ کی ہے. 9 مئی کے جو ملزمان ہیں ان کو ایک حوالے سے بڑے سولڈ اور بڑے مضبوط کیسز تھے، لیکن پروسیکیوشن کی بات سنے بغیر ان کے بہت سے کیسز سے لوگوں کو جو ہے وہ ایکوٹ کر دیا گیا اور بہت سے کیسز میں ضمانتیں منظور کر لی. آپ کی رائے سامنے آ گئی. ناظرین یہ جو کچھ واقعات ہیں نا کیا کریں، پھر سارے ہمیں یاد کروانے پڑتے ہیں کہ ایک فارمر پرائم منسٹر کو جب ان کے صحت کے مسائل ہوئے تو آپ کو پتا ہے ایک ایئر ایمبولینس آئی تھی، وہ اکثر ہم دکھاتے ہیں. 50 روپے کا ایفیڈیوٹ لاہور ہائی کورٹ ہماری محترم عدلیہ نے ان کو بھجوایا تھا. پھر وہی پرائم منسٹر صاحب اگر پولیس صاحب دکھا سکیں، وہی پرائم منسٹر صاحب جب واپس آئے تھے تو ایئرپورٹ کے اوپر ان کو ریڈ کارپٹ ویلکم دیا گیا تھا اور اسی جہاز کے اندر حسن ایوب صاحب بھی موجود تھے. یہ تاریخی واقعات ہیں. اور ابھی جو بات کی ایک کانسٹیبل کی شہادت کی، ان کے حوالے سے آپ کو انویسٹیگیشن چل رہی ہیں، ان کو دما تھا. بٹ اینی ویز دس از سم تھنگ، اگر کسی کوئی بھی شامل ہے اس کے اندر تو بالکل اس کو قرار واقع سزا ملنی چاہیے. ناظرین یہ جو حسن ایوب صاحب نے مختلف جو بات کی ان کے اپنے ذرائع سے، یہ کانفیڈنس ہمیں حکومتی وزراء کے بیانات میں بھی چوہدری صاحب ہمیں سننے اور دیکھنے کو مل رہا ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں گو آؤ تو صحیح ایک دفعہ سجن ایک بار یاد تو صحیح باہر تو نکل صحیح. اور سب سے پہلے احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں تو پی ٹی آئی والے اب ایک لطیفہ ہی لگ رہے ہیں. اور چوہدری صاحب اگر اپنے فون سے باہر نکل آئے، میں سوال کرتا ہوں ایک آدھ بات کر کے آگے پیچھے ہو جاتے ہیں. چوہدری صاحب میری سن لیا کریں اور اس پہ اوپر جواب دیا کریں. احسن اقبال سنیں کیا فرما رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا سارا جو بیانیہ ہے ایک لطیفہ ہے. آئیں وہ انہیں سڑکیں سونیاں ملیں گی. اب لوگ اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ پاکستان کو چلنے دو. پھر ظاہر کنٹینر بھی نہیں آپ لگائیں گے نا، پھر ان کو آنے دیں گے. ان کے ساتھ بندہ نہیں ہے تو پھر آنے دیں. وہ دیکھیے وہ آنے اس لیے نہیں دے سکتے کہ آپ کو کچھ کرنے کے لیے 10 بندے ہی کافی ہوتے ہیں. میں ذرا دوبارہ یہ سارٹ سننا چاہوں گا یہ کہ 10 بندے کس چیز کے لیے کافی ہوتے ہیں، پولیس صاحب اگر سنا سکیں تو. میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کا سارا جو بیانیہ ہے ایک لطیفہ ہے. آئیں وہ انہیں سڑکیں سونیاں ملیں گی. اب لوگ اس بات میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ پاکستان کو چلنے دو. پھر ظاہر کنٹینر بھی نہیں آپ لگائیں گے نا، پھر ان کو آنے دیں گے. ان کے ساتھ بندہ نہیں ہے تو پھر آنے دیں. وہ دیکھیے وہ آنے اس لیے نہیں دے سکتے کہ آپ کو کچھ کرنے کے لیے 10 بندے ہی کافی ہوتے ہیں. آپ کو کچھ کرنے کے لیے 10 بندے ہی چاہیے ہوتے ہیں. بیرسٹر عقیل صاحب آج کل ایڈوائز کرتے ہیں لا منسٹری کو، ان کے پاس بڑی سالڈ انفو ہے کہ کس انداز سے ہم یہ پی ٹی آئی والوں کا جو نا اچھا خاصا علاج کریں گے. اس دفعہ گرفتاری ان کی ہوگی جو پلاننگ میں ملوث ہوں گے، گرفتاری ان کی ہوگی جو انتشار پھیلانے کی اٹیمپٹ کریں گے، گرفتاری ان کی ہوگی جو ایک ایسا ہجانی کی کیفیت جو ہے وہ پھیلائیں گے. دیکھیں نا اب آبویسلی انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کی بات ہوئی تو آف کورس بیسڈ آن دی انٹیلیجنس جو ہے یہ آپریشنز ہوں گے. چوہدری صاحب انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کے لیے تیار ہیں نا آپ؟ جی چوہدری صاحب. نہیں تو یہ دہشت گرد ہیں. نہیں سیاسی بات ہے، انتشار کرنا چاہتے ہیں. جی جی صاحب جی کنٹینیو کریں. کون سے انتشار پھیلایا انہوں نے؟ انتشار آپ نے پھیلایا. اب عدالتوں کو بھی آپ نے تقریباً تالے لگوا دیے، اس کے بعد باتیں کرنے آ جاتے ہو. ان کو بربریت کا ہو جائے گا ان کا یہ، اور جاؤ جو کرنا کر لو، عوام کو شکست نہیں دی جا سکتی. یو آر سیڈلی مسٹیکن. تو کنی کا عوام چوہدری صاحب کٹ رہے ہو تو پنجاب تو کنی کا عوام تو لے کے آ رہے ہو، کوئی سامنے دسو تو. عوام بہت نکلے گی. اچھا تو اسی مطلب ایک ابھی تو انہوں نے پکڑ دکڑ کی تو ابھی سے دھمکیاں دے رہے ہیں. تو کرنے سے جو کرتے ہیں یہ لوگ بہت نکل رہے ہیں. ساری قوم ان کے خلاف ہے. ان کو پتہ نہیں کیا کون. آج آپ نے بلاول صاحب کو بھی دیکھ لیا کہ وہ بھی کافی دور گئے ہیں. اور بلاول صاحب کے بیانات وہ کافی ہم دیکھ رہے ہیں کچھ عرصے اس طرح کے بیانات دیتے ہیں. ہمارے دوست طلال چودھری صاحب وہ بھی اس طرح کا کانفیڈنس دکھا رہے ہیں کہ جی یہ اس دفعہ کچھ نہیں ہوگا، یہ بالکل یہ آپس ٹوٹ پھوڑ پئی ہوئی ہے نا، انہوں نے کرنا کیا ہے.
آپ دیکھ لیں جیسے ہر احتجاج کے بعد ان کے اندر کوئی توڑ پھوڑ ہو جاتی ہے, یہ اندر سے ٹوٹ پھوٹ جاتے ہیں, کوئی نہ کوئی نیا رہنما یا سائیڈ لائن کر دیا جاتا ہے یا اس کے خلاف چارج شیٹ اسے کر دیا جاتا ہے کہ وہ مل گیا ہے, وہ غدار ہے. آپ شاہ محمود قریشی دیکھ لیں, ان کی فیملی کو چارج شیٹ کر دیا گیا, وہ علیحدہ ہے. پرویز الہی صاحب بالکل انٹرسٹڈ نہیں ہے. پرانا کوئی بھی سیاسی آدمی, وہ گنڈا پور صاحب رہ گئے تھے, ان پر تو لوگ اب یقین نہیں کرتے جس طرح انہوں نے دو دفعہ کیا ہے. تو یہ والی کال بھی, اس کا حشر بھی وہی ہوگا جو پچھلی تمام ان کی اس طرح کی احتجاجی کالز کا ہوا ہے. اچھا حسن, کافی عرصے سے یہ خبر چل رہی ہے کہ پارٹی کے اندر سے کوئی اچھا خاصا بلاک وہ بن رہا ہے, اس کو کوئی لیڈ کرنے کے لیے بھی تیار ہے. ایک رائٹ ٹائم کا انتظار کیا جا رہا تھا اور کچھ لوگوں کا, کچھ مبصرین کا یہ خیال ہے کہ وہ مناسب وقت جو ہے وہ آن پہنچا ہے اور پارٹی کے اندر سے ایک جو بلاک بن کے سامنے آ جائے گا اور وہ پھر معاملات کو آگے لے کے چلے گا. خبر ہے اس حوالے سے آپ کے پاس؟ آپ نے بھی اس حوالے سے چند ایک خبریں شو کے اندر شیئر کی ہیں کہ کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. دیکھیں, صوبائی اسمبلی جو پنجاب ہے اس کے اندر تو بلاک موجود ہے, اور آج کا نہیں, کافی عرصے سے موجود ہے. سینٹ انتخابات سے پہلے کا موجود ہے. اور اگر آپ کو یاد ہوگا کہ جب ملک احمد بچر صاحب پہلی مرتبہ آئے تھے ہمارے پروگرام میں, تو میں نے ان سے سوال کیا تھا کہ آپ کی جتنی عددی اکثریت ہے اس سے کم ووٹس کیوں ملے تھے آپ کو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں, وہ پتہ نہیں کیا, وہ لوگ باہر تھے, نہیں آ سکے, کچھ نہیں پیش نہیں ہو سکے. تو وہ بیسیکلی بنیادی طور پر ان کی ووٹس کم نکلی تھی پنجاب اسمبلی کے اندر. ابھی آپ یہ دیکھیں کہ مرکز کے اندر بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ ان کو چھوڑ چکے ہیں, لیکن وہ اپنے آپ کو اس ٹائم ویزیبل نہیں کر رہے. لیکن جو ڈیفیکشنز ہوتا ہے جی سیاسی جماعتوں کے اندر, ہر کوئی جو رکن ہے وہ جو گرمی کی تپش برداشت نہیں کر سکتا. بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے اپنے سیاسی مفادات ہوتے ہیں, ذاتی مفادات ہوتے ہیں, یا کوئی اپنی آئیڈیالوجی ہوتی ہے. اس وجہ سے شاید وہ اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں بھی اور نہیں بھی, لیکن جب ان کو ضرورت پڑے گی تو ضرورت کے وقت ان کو استعمال بھی کر لیا جائے گا. اس کے علاوہ جو اہم بات ہے, جو سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اب سوال یہ ہے کہ کیا علی امین گنڈا پور اس احتجاج کو لیڈ کریں گے یا عمر ایوب صاحب اس جو ہے احتجاج کو لیڈ کریں گے, اور کیا جو پنجاب کی قیادت ہے پاکستان تحریک انصاف کی وہ اس احتجاج میں کیا رول پلے کرے گی, کیونکہ علی امین کے اوپر جو ہے وہ کانفیڈنس نہیں ہے اس وقت دیگر قیادت کا, اور دیکھنا یہ ہے. لیکن اس کے باوجود ایک طرف علی امین گنڈا پور کے اوپر اعتماد نہیں کرتے اور دوسری طرف خود سامنے نہیں آتے, علی امین گنڈا پور کو سامنے کرتے ہیں. تو علی امین گنڈا پور کے لیے بھی اس وقت امتحان ہے کہ وہ کیسے اس معاملے سے نمٹتے ہیں, کیونکہ اس وقت ان کو براہ راست انسٹرکشنز جو ہیں وہ اڈیالہ جیل سے آئی ہیں, اور جو بانی چیئرمین تحریک انصاف کو بخوبی علم ہو چکا ہے کہ وہ طویل مدت تک اڈیالہ کے ہی باسی رہیں گے, یعنی اڈیالہ کے چانسلر وہ ہیں اور رہیں گے. چلیں, یہ آپ کی رائے سامنے آ گیا. اچھا چودھری غلام حسین صاحب, آج آپ نے دیکھا رائے ہے یہ روز یہ جملہ یہ 1000 دفعہ روز بولتے ہیں. اچھا چلیں, نہ سر ہے نہ پیر ہے, لوگوں کو یہ کچلنا چاہتے ہیں, لوگوں کو لڑنے نہیں دینا چاہتے. یہ پاکستان کے لوگ ہیں, یہ مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں جن کے ساتھ انڈیا مظالم کر رہے ہیں. اچھا چوئی صاحب یہ بتائیے گا کہ یہ and you allow them to say all this in the face of the people of 25 crores. چوئی صاحب دیکھیں, ہمارا جو پروگرام ہے ملک کے اندر ملک کے باہر ساری دنیا دیکھ رہی ہے, آن گراؤنڈ لوگوں کے پاس انفارمیشن ہے, ایک ملٹیپل ذرائع آف انفارمیشن ہے. ہم جو ہے اپنی انفارمیشن یا اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں, لیٹ دا پیپل آف پاکستان ڈیسائیڈ. جو میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہا تھا چوئی صاحب وہ یہ کہ آج آپ نے دیکھا کہ جو ہے ہمارے بڑے انویسٹیگیٹو صحافی ہیں, بڑے پرانے, وہ کافی دنوں سے اس طرح کی خبریں دے رہے ہیں. آج بھی ان کی طرف سے خبر آئی ہے کہ پارٹی بالکل ناخوش ہے اس یہ جو 24 نومبر کی کال کے حوالے سے. پارٹی یہ چاہ رہی ہے کہ یہ بالکل کامیاب نہیں ہوگی, معاملات بڑے خراب ہیں, ہمیں ابھی باہر نہیں نکلنا چاہیے. سو سوال میرا آپ سے یہ ہے, یہ کنے کیا ہے, آج انصار باسی کی ایک سٹوری چھپی ہوئی ہے. اچھا سو ذرائع سے انہوں نے کیا, بندے کسی کا نام نہیں لیا, لیکن بندے کا نام دیتے تو زیادہ اتھینٹک سٹوری ہوئی تھی. میں صرف آپ سے پوچھنا یہ تھا, آپ کے پاس کوئی خبر ہے, کوئی انسائیڈ گروپنگ, کوئی بلاکس, کوئی ایسی کوئی چیز, یا بالکل؟ میں کہتا ہوں کوئی ساری پارٹی نہیں ہے, کوئی پارٹی نہیں ہے, ایک ان کا لیڈر ہے, ان کے ساتھ قوم ہے. یہ آپ جو اپنی تھیریز ہیں اور جو یہ صاحبان پھیلاتے رہتے ہیں یا ان کی جو خواہشات ہیں, وی آر ناٹ انٹرسٹڈ. ہم نے دیکھا ہے کہ عوام نے ہر سطح پر ان کو شکست دی ہے, اور ابھی بھی ان کو بہت بھیانک قسم کے حالات سامنے آئیں گے
کیونکہ جو ان کا بڑا پلس ہے ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے. They have entire people of Pakistan with them and the entire population of Pakistan is against this government which has been installed after February. اچھا ناظرین ابھی بریک کی طرف جانا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں اپنے جو 2 سینٹ سے ضرور ناظرین آپ کے سامنے رکھوں گا. اس وقت جو 24 نومبر کی کال ہے یہ پاکستان کی جو سیاست ہے اس کے اوپر چھائی ہوئی ہے. دونوں طرف کی طرف سے ظاہر ہے دعوے آ رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف اپنا دعویٰ کر رہی ہے, حکومت کی طرف سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم پوری طرح تیار ہیں, کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے, ہم مینج کر لیں گے. لیکن ایک بات طے ہے کہ جو ساری کی ساری سیاست ہو 24 نومبر کے حوالے سے ہی ہو رہی ہے. آپ دیکھتے ہیں اس میں سے کیا نکلتا ہے. بریک کی طرف جاتے ہیں, بات کریں گے ہم پاکستان کے جو معاشی حالات ہے, کس صوبے نے کتنا پرفارم کیا, کیسا پرفارم کیا. مزمل اسلم صاحب کو ہم نے پروگرام میں دعوت دی ہے. کے پی جو ہے فائنانس اس کو دیکھ رہے ہیں اور ان کی پرفارمنس کافی اچھی ہے. آئی ایم ایف کے ساتھ ان کی ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں. اب صوبے کے فائنانس منسٹر کو بلا کے کیا بات چیت ہوئی ہے اس حوالے سے تفصیلات آپ کے سامنے رکھیں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. آئی ایم ایف کا ایک ڈیلیگیشن پاکستان کے اندر اس وقت موجود ہے اور آئی ایم ایف کے ساتھ ہمارا آپ کو پتہ ہے کہ ایک وہ جو پیکج ڈیل ہوئی ہے اس حوالے سے ہم کتنا اس کے جو شرائط ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں کتنا اس کے اوپر عمل درآمد اچھے انداز سے کر رہے ہیں. ٹیکس کلیکشن کس انداز سے ہو رہی ہے, ڈسکشنز ہو رہی ہے پاکستان کے مختلف عہدیداروں سے, جو فائنانس منسٹر صاحب ہیں, اسٹیٹ بینک کے گورنر ہیں اور باقی جو مختلف امپورٹنٹ پرسنالٹیز ہیں ان کے ساتھ ان کی ملاقات ہو رہی ہے. اب ایک ملاقات ہوئی ہے ان کی کے پی کے جو مشیر ہیں فائنانس کے. ابھی 2 دن پہلے ان کو منسٹر کا سٹیٹس بھی دے دیا گیا ہے پروونس کی طرف سے, تو فار آل پریکٹیکل پرپسز ہی از منسٹر فائنانس جو ہیں کے پی کے, سارے معاملات ان کو دیکھ رہے ہیں. ان کی ملاقات بھی ہوئی ہے آئی ایم ایف کے ساتھ, تو ہم نے سوچا ان سے جانے کہ معاملات آگے کیسے بڑھ رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ گورنمنٹ آف پاکستان کے. لیکن سب سے پہلے جو صوبائی سطح کی پرفارمنس پچھلے جو سمائی پرفارمنس جب سے یہ بجٹ آیا اس سے آن ورڈ کیا رہی ہے. پہلی سمائی کے اندر ناظرین خیبر پختونخوا کی طرف سے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کی تعریف کی گئی ہے اور انہوں نے وفاق کو 103 ارب کا جو انہوں نے سرپلس جو ہے وہ بجٹ دیا ہے. مطلب ناظرین اس کا مقصد یہ ہے کہ جو اخراجات ہیں صوبے کے اس سے زیادہ صوبے کی کمائی ہوئی ہے. سندھ کی طرف سے ناظرین انہوں نے 131 جو ہے ارب روپے کا سرپلس بجٹ دیا ہے, یہ آپ کے سامنے ہے. اس کے بعد بلوچستان کی طرف سے انہوں نے بھی حصہ بقدر جسا 85 جو ہے 85 ارب روپے کا سرپلس بجٹ دیا ہے. اور پنجاب چونکہ کام وہاں پہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, ڈیولپمنٹ بہت زیادہ ہو رہی ہے, تو جنی جڑی انہوں نے کمائی ہے ایسی ساری جڑی انہوں نے لوگوں نے لا دیتی ہے. جہاز دے رہے ہیں آپ کو پتا ہے پیشنٹس کو, اور وہاں پہ 160 ارب روپے کا خسارہ ہمارے سامنے آیا. مزمل اسلم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. مزمل صاحب ایک تو یہ بتائیے گا پہلے ہمیں سمجھنے کے لیے کہ آئی ایم ایف کا ڈیلیگیشن اس کا یہ جو وزٹ ہے اس کا مقصد اس کے پیچھے کیا ہے. یہ روٹین کے اندر وہ اپنا ایک اوور ویو کرنے کے لیے ہیں, تھوڑی سی پرفارمنس دیکھنے کے لیے, اور کیا ان کی بات چیت چل رہی ہے ریاست پاکستان کے ساتھ گورنمنٹ کے ساتھ. جی مزمل صاحب. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو خبر بھائی یہ جو ہماری ملاقات آج ہوئی ہے آئی ایم ایف سے اور بالکل درست بات ہے, اور اس میں کل بھی ہماری ایک ملاقات ہے جو ہے پھر وہ کنکلوڈ ہو جائے گی ہماری ملاقات. پرائمریلی جو پہلا حصہ ہماری ملاقات کا جو کے پی کی اگر ملاقات ہوئی ہے تو باقی صوبوں کی بھی ہوئی ہوگی, اور یہ اکیلے میں کی انہوں نے اور وزارت خزانہ ساتھ تھی. پرائمریلی جو پہلے 3 ماہ کی جو کارکردگی تھی صوبوں کی اس پہ انہوں نے بات چیت کی ہے آج ہمارے ساتھ کہ آپ نے اچھا ٹیکس محصولات میں کیا کام کیا ہے, آپ نے تعلیم اور صحت پہ کس طرح اخراجات کیے ہیں, اور یہ تمام چیزوں پہ بات چیت ہو رہی تھی. سرمایہ کاری جو سرپلس ہے اس پہ کس طریقے سے سرمایہ کاری کریں گے, یہ تمام چیزیں. جو کل ملاقات ہوگی وہ ایک آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی مہینہ ڈیڑھ پہلے ہم لوگوں نے فسکل پیکٹ سائن کیا تھا تمام. وہ فسکل پیکٹ میں جو ہے زراعت پہ ایگریکلچر انکم ٹیکس جیسے ایک عام آدمی کو لگتا ہے اس کے حساب سے لگنا ہے, وہ اب اس کی 30 تاریخ ڈیڈ لائن تھی. 30 تاریخ کے حساب سے کسی بھی صوبے نے ابھی اسمبلی سے پاس نہیں کرایا, تو وہ اس پہ اب کل میرے خیال سے وہ بات کریں گے, پوچھیں گے کس کی کیا اسٹیٹس ہے.
اور اس کے علاوہ جو پورا فسکل پیکٹ ہے جس میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام وہ وفاق کہتے ہیں وفاق سے صوبوں کو چلے جائے, ہائر ایجوکیشن جو ہے وفاق سے صوبوں کو چلے جائے, ترقیاتی اخراجات جو ہے وفاق سے صوبوں کو چلے جائے, ابھی اس کے پلان بننے ہیں. اس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے گندم کی خریداری جو پروکیورمنٹ صوبائی حکومت اور وفاق کرتی ہے, IMF نے وہ اس کو بند کروا دیا ہے. ہمارے صوبے کے اس میں اپنے تحفظات ہیں وہ ہم نے بیان بھی کیے ان کے ساتھ. تو یہ تمام چیزوں پہ کل بات ہوگی. اچھا بالکل صحیح ہے, ہاں ٹھیک ہے. مجھے تھوڑا سا یہ بتا دیجیے یہ جو ہم نے جو فگر سامنے رکھے ہیں کہ تینوں صوبے سرپلس میں ہیں, پنجاب لاس میں ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ بنیادی ڈیفیسٹ میں کیوں ہے پنجاب؟ دیکھیں ایک تو وجہ وہ یہ ہے کہ وہ جگہ جگہ جا کے نواز شریف ہاسپٹل اور اس کے جو انہوں نے شوچے چھوڑے میں ہر چیز نواز شریف BHU, مریم نواز ایمبولینس, پتہ نہیں جو دونوں فادر اینڈ ڈاٹر کے نام پہ چیزیں بن رہی ہیں, تو وہ انہوں نے بغیر حساب کے میرے خیال سے پیسے خرچ کر دیے. دوسرا انہوں نے کوئی اپنی ٹیکس کی اصلاحات نہیں کی, ٹیکس بڑھانے پہ انہوں نے زور نہیں دیا. تو وہ اس کی وجہ سے جو ہے پنجاب کیونکہ معیشت کا 50% ہے, یعنی کہ 3 صوبوں کی بجٹ ملا لیں تو پنجاب کی بنتی ہے. تو اگر پنجاب جو ہے نا اگر غلط کرے گا یا پنجاب کے خسارہ ہوگا تو باقی 3 صوبوں کی کارکردگی بھی چھپ جاتی ہے. تو پنجاب نے خسارہ بہت بڑا پوسٹ کیا. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا خسارہ نہیں ہے, ہم نے 200 ارب سرمایہ کاری کی ہے اور وہ واپس آ جائے گی. تو IMF وہی سوال پوچھ رہا ہے کہ بھائی آپ نے سرمایہ کاری کیوں کی ہے اور کیا وجوہات ہیں. تو بہرحال پنجاب کی پرفارمنس جو ہے وفاق اور تینوں باقی صوبوں سے بہت نیچے رہی ہے, جس کا پنجاب خود بھی جواب نہیں دے پا رہی. چلے میرے ساتھ حسن ایوب اور چودھری غلام حسین صاحب ہے. چودھری غلام حسین صاحب پہلے آپ سوال کر لیجیے گا. نہیں مزمل صاحب یہ فرمائیں کہ یہ 160 ارب کا انہوں نے خسارہ دکھایا ہے, 200 ارب کا کہاں انہوں نے انویسٹمنٹ کی ہے, کوئی کس ملک میں اور یا پاکستان کے کسی حصے میں کی ہے؟ نہیں وہ نا اصل میں ان کو 150 ارب کا سرپلس دکھانا تھا, الٹا 160 ارب کا خسارہ دکھا لیا. تو اگر ان دونوں کو ملا لو تو 310 ارب روپے کی جو ہے ان کی نیگیٹو پرفارمنس ہے. اب اس میں چلے 2 منٹ کے لیے مان لیتے ہیں کہ انہوں نے گورنمنٹ کے ٹریجری بل میں وہ کہہ رہے ہیں ہم نے سرمایہ کاری کی ہے 200 ارب کی, تو وہ 310 سے بھی اگر 200 نکال دیں تو پھر بھی 110 ارب سے ان کی جو ٹارگٹ تھا اس سے پیچھے ہے. اگر اس کے مد مقابل دیکھا جائے KP کا 45 ارب کا ٹارگٹ تھا, 103 ارب کا سرپلس آیا. سندھ کا جو ہے تقریباً 75 ارب روپے کا ٹارگٹ تھا, انہوں نے جو ہے 130 ارب روپے دکھایا. تو وہ کارکردگی جس میں آپ لوگوں کے ہی پیٹی بھائی جو دوست یار کہتے تھے 3.5 مہینے سے سپر وزیر اعلیٰ آ گئی, پنجاب سب سے آگے تھا, تو وہ میڈیا تک ہی تھا, وہ بم پھٹ گیا جب وفاق نے جو یہ سارے ڈیٹا. چلیں وہ وفاق دیکھ لے گا ان کو. حسن آپ بھی سوال کر لیجیے گا. نہیں میں تو آج سوال نہیں کروں گا, میں تو تعریف کروں گا مزمل اسلم صاحب کی. دیکھیں مزمل اسلم صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ پورے خیبر پختونخوا میں کوئی ایک شخص بھی ان کے مقابل کا, ان کی چوٹی کا جو ہے فائنانس کو سمجھنے والا نہیں ہے. اسی وجہ سے دیکھیں وزیر اعلیٰ نے ان کو اپنا ایڈوائزر لگایا اور دیکھیں یہ پرفارم بھی کر رہے ہیں. اب پوری PTI خیبر پختونخوا میں ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا جو ایڈوائزر بن سکتا خیبر پختونخوا کا, اور دیکھیں قیت الرجال تھا. اسی وجہ سے مزمل اسلم صاحب جو ہے وہ وہاں پر خدمات انجام دے رہے ہیں اور صوبے کی خدمت کر رہے ہیں. چلیں بڑی اچھی ہے. چلو وہ تو ایک صوبہ ہے, ادھر پورے ملک کے اندر حکومت ہے. وہ ہمیں سینٹر اورنگزیب صاحب کو لانا پڑا تھا باہر سے. وہ آپ کو پتا ہے جس دن ان کو حسن اپوائنٹ, اور سنیں تو صحیح, جس دن ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا نا, سن تو لو یار حسن کیا ہو گیا فیکٹ, جس دن ان کو اپوائنٹ کیا گیا تھا اس دن ان کی نہیں میں نہیں کرنا چاہ رہا, میں نے کہہ رہا یار ابیلٹی وہ اس ٹائم نیدرلینڈ ہالینڈ کے وہ سٹیزن تھے. چلیں آگے سبجیکٹ کی طرف جاتے ہیں. اچھا مزمل اسلم صاحب یہ بتائیے گا کہ خبریں یہ چھپ رہی ہیں, یہ حسن کا اپنا آرگومنٹ انہوں نے دے دیا, مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو نئے ٹیکسز کی بات ہو رہی ہے, IMF نے کیا ہمارے ٹارگٹس رکھے تھے اوورآل حکومت پاکستان کے لیے, اور وہ ٹارگٹس ہم نے کتنے اچیو کیے اور کتنے ہم اچیو کرنے کے قریب ہیں, کتنے ٹارگٹس کے اندر ہم ناکام ہوئے, خاص طور پر پرائیویٹائزیشن کے اوپر ہم بہت ہی پیچھے چلے گئے نا. تو کیا کوئی نئے ٹیکسز تو نہیں لگنے جا رہا ہے؟ یہ جو 2-3 سوالات ہیں ان کا جواب دیجیے گا. اچھا میں سب سے پہلے تو حسن صاحب کا شکریہ ادا کروں گا, انہوں نے جو ہے میری جو ہے اس کو کارکردگی کو سراہا.
لیکن میں صرف ایک ساتھ میں بات یہ ایڈ کرنا چاہوں گا, جب میں کے پی میں بھی آیا تو اس وقت کہا کہ امپورٹڈ وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ آ گئے. تو دیکھیں یہ ایکسچینج آف آئیڈیاز اسی وقت ہوں گے جب ہم ایک دوسرے کے صوبے میں اور اس طرح کام کریں گے. اب دیکھیں برطانیہ میں اسکاٹ لینڈ کا وزیر اعظم پچھلے دنوں کون لگا تھا, میئر کون لگا ہے. انڈیا کے تمام سی اوز بڑے بڑے لوگ, ابھی جو ٹرمپ کی حکومت ہے وہ لوگ وہاں پہ لگ رہے ہیں. تو ہم کیوں پاکستان میں جو ہے یہ قید و بند لگا دیتے ہیں کہ یہ ادھر سے کیوں آیا ادھر سے کیوں آیا؟ نہیں بالکل کوئی ایسے قید و بند نہیں, بس نہیں سر میں تعریف کر رہا ہوں, حقیقی تعریف کر رہا ہوں. مزمل صاحب آپ قابل شخص ہیں تو اور آپ کے مقابلے کا بندہ خیبر پختونخوا کے اندر نہیں موجود, تو آپ کو اس بات پہ پراؤڈ ہونا چاہیے. یو مسٹ بی پراؤڈ آف یور سیلف. اچھا چلیں یہ مزمل صاحب جو سوالات میں نے رکھے. دوسری بات جو آپ نے کی, دیکھیں یہ آئی ایم ایف کا جو پہلا دورہ تھا وہ مارچ میں ہونا چاہیے تھا, یہ وقت سے پہلے ہو گیا. اور یہ ایک الارم اس نے سگنل دیا کہ یہ وقت سے پہلے کیوں ہوا. اس میں دیکھیں آبویسلی 2-3 وجوہات ہیں. ایک تو یہ کہ جو ٹیکس ہدف سے پیچھے ہے, اس وقت حکومت نے 180 ارب روپے صرف پچھلے کوارٹر میں کم کیا ہے. نومبر کی مہینے کی بھی جو ہے نا, جو ہے 90 ارب اس میں, اور اکتوبر میں 90 ارب. ابھی یہ نومبر کے مہینے میں بھی کہہ رہے ہیں کہ ٹیکس ہدف سے پیچھے رہے گا, لیکن یہ دیٹ از ٹو ارلی ٹو سے. دوسرا, ایک جب ہم نے پروگرام سائن کیا تھا تو اس وقت جو دوست ممالک سے جو رول اوور تھی ڈیٹ کی, اس کی باتیں سامنے آئی تھی کہ کر دیا گیا ہے. تو وہ ابھی تک اس کے نوٹیفیکیشنز نہیں آئے. اب وہ اس پہ گورنمنٹ آف پاکستان کلیئرٹی دے رہی ہوگی. لیکن لیٹ می ٹیل یو, جتنا میڈیا میں بز ہے اس وقت کہ شاید کوئی بڑی ایمرجنسی اور ہارڈ لینڈنگ ہوئی ہے ادھر اور کچھ ہونے والا ایسا, میرا اپنا خیال یہ کہ ایک بڑے ریلیکس موڈ میں جو آج میں نے فیل کیا ہے, اٹ واز ویری آن ریلیکس موڈ اور گڈ موڈ میں ہوئی ہوگی. ہاں یہ ہے کہ اب اس میں تجاویز وہ دے سکتے ہیں کہ آپ یہ اقدامات کریں اپنے ٹارگٹ پورے کرنے کے لیے, یا ہو سکتا ہے کہ زمینی سچویشن کو دیکھتے ہوئے وہ ان ٹارگٹ کو ریلیکس کر دیں. لیکن ابھی فی الحال کوئی پروگرام کو ایسا کوئی خاص کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا لاسٹ سوال آپ سے مزمل صاحب یہ ہے کہ پی ڈی ایم یہ جو دوسری حکومت ہے, تب پچھلے 8-10 مہینوں کے دوران عام جو ہے انسان کی, عام لوگوں کی سمجھ کے لیے انسان جو اب ظاہر ہے انٹرسٹ ریٹ کم ہوئے ہیں, انفلیشن بھی کم ہوا ہے, آن پیپر سب کے سامنے ہے, جو بائنگ پاور ہے, قوت خرید ہے عام پاکستانی کی, اس کے اندر اضافہ ہوا ہے یا کمی ہوئی ہے؟ کیونکہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد سارا جو پاکستانی ہیں, ظاہر میں ایک آفس کے اندر کام کرتا ہوں یا میرے گھر میں کوئی کام کرتا ہے, ہر بندہ ابھی یہ شکایت کر رہا ہے کہ جی مہنگائی کے اندر کوئی کمی نہیں ہے, مہنگائی بڑھ رہی ہے رادر. تو جو قوت خرید ہے, اگر میں ان ٹرمز آف پرسنٹیج آپ سے پوچھنا چاہوں تو ذرا تھوڑا سا اس کو سہل انداز میں سمجھا دیں ہمیں. دیکھیں جی, سب سے پہلے تو یہ جو ہمارے ملک میں جو مہنگائی یہ بتائی جاتی ہے, یہ مہنگائی کی رفتار ہے. یہ نہیں بتائی جاتی کہ قیمتیں اتنی فیصد سے کم ہو گئی. پچھلے سال جو 28% مہنگائی تھی, یعنی کہ ایک سال میں 28% قیمتیں کی رفتار تھی. ابھی جو 7-8% بول رہے ہیں, یعنی کہ پچھلے سال سے 8% بڑھ گئی ہے. صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ رفتار جو ہے سلو ہو گئی ہے, نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ آپ کی قوت خرید صرف قیمتیں بڑھنے سے نہیں ہوتی. اگر آپ کی آمدنی میں جو ہے کوئی قدغن لگ گئی ہے تو اس سے بھی آپ کی قوت خرید خراب ہو جاتی ہے. ابھی یہ جو زراعت میں اوور آل ہوا ہے, جو گندم کے ساتھ ہوا ہے, تو پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی ایگریکلچر انکم سے منسلک تھی, ان کی قوت خرید افیکٹ ہوئی. پھر جب سے بجٹ آیا, ریئل اسٹیٹ میں بہت بڑا بحران آ چکا ہوا ہے, کیونکہ گورنمنٹ نے آئی ایم ایف کے کہنے پہ جو ٹیکسز لگائے, تو ایک ریئل اسٹیٹ کی آمدنی سے پاکستان بہت چلتا تھا, آپ مانیں یا نہ مانیں. تیسرا بھی آپ نے اپنی دفتر کی اور تنخواہ کی بات کی. سر کے پی میں ہم نے 25 اور 20% تنخواہیں بڑھائی. حکومت نے انکم ٹیکس کے سلیبس چینج کر دیے, یہ جو تنخواہ دار کے تنخواہ بڑھانے کے باوجود جو پچھلے سال ان کو ٹیکس کٹنے کے بعد جو اکاؤنٹ میں پیسے ملتے تھے, اس سال کم مل رہے ہیں. تو کتنے لوگوں نے آ کے شکایت کی, سر وہ تنخواہ واپس لے لیں. میں نے کہا اس سے اور زیادہ کم ہو جائیں گے. تو اس کی وجہ سے جو لوگوں کی نیٹ ڈسپوزیبل انکم جسے انگریزی میں کہتے ہیں, وہ کم ہو گئی ہے, اور قوت خرید جو آمدنی میں فرق پڑا ہے. ابھی اس مہنگائی کی رفتار میں تو سلو ڈاؤن ہوا ہے, لیکن آمدنی جو ہے پچھلے سال کے مقابلے میں لیولز وہ نیچے آ گئے, جس کی وجہ سے میسو سلو ڈاؤن ہے اور آپ کو شکایت سننے کا موقع مل رہا ہے. باقی یہ اسٹاک ایکسچینج کے اوپر کافی شادیانے بجائے جاتے ہیں, اس کا تھوڑا سا فلسفہ سمجھا دیے کہ اسٹاک ایکسچینج کس طرح آپریٹ کرتی ہے, عام بندے کے اوپر کتنا اثر آتا ہے اس کے اوپر؟ دیکھیں جی, اسٹاک ایکسچینج جو ہے 25 کروڑ کی آبادی میں 2.5 لاکھ لوگ جو ہے ان کے اکاؤنٹ ہے, 2.5 سے 3 لاکھ لوگ. ان میں سے بھی جو ہے ایکٹیو اکاؤنٹ 50,000 ہے. تو یعنی کہ پورے ملک میں 50,000 لوگ اس کا لین دین کرتے ہیں. ان 50,000 میں بھی ایک جو تخمینہ یہی ہوتا ہے کہ میجورٹی لوز کرتے ہیں,
بڑے پلیئرز کماتے ہیں، لیکن ابھی مارکیٹ اتنی تیز ہوئی ہے کہ میں سمجھتا ہوں ہر آدمی نے کمایا ہوگا. دوسری بات یہ کہ اسٹاک ایکسچینج جب 51,000 تھی 2017 میں تو اس کا حجم جسے مارکیٹ کیپٹلائزیشن کہتے ہیں وہ $100 ارب تھا. آج 93,000 میں اس کا حجم $43 بلین ہے. تو یہ جو انڈیکس ہے وہ مس لیڈنگ ہے. اور آخری چیز یہ کہ جو 550 شیئر حصص ہیں مارکیٹ میں جو اس میں خرید و فروخت ہوتا ہے، اگر آپ 30 شیئروں کو ہٹا لیں تو 500 شیئر جو ہیں اپنے تاریخی ابھی بھی کم ترین سطح پہ ہیں. تو کچھ بڑے شیئر، اور پھر یہ خریداری کون کر رہا ہے؟ اس میں جو ہے فورینر نے مال بیچا ہے، اس میں انڈیویجول نے مال بیچا ہے، بروکرز نے مال بیچا ہے، بینکس نے مال بیچا ہے. خریدا ہے انشورنس کمپنیز نے، اور پاکستان میں 3 بڑی انشورنس کمپنی جس میں ایک اسٹیٹ لائف بھی، اور آپ کو پتا ہے اسٹیٹ لائف کون اون کرتا ہے، اور اس کے علاوہ میوچل فنڈز پچھلے 1-1.5 سے مہینے میں. تو اوور آل ایگریگیٹ بس یہ پرسپشن اور یہ بہت اچھی چیز ہوتی ہے، ہونا چاہیے، لیکن جنرلی عوام کو اس کا کوئی فائدہ نہیں. مزمل اسلم صاحب وقت دینے کے لیے بہت شکریہ. ناظرین ابھی بریک کی طرف جانا ہے، بریک کے بعد ہم بات کریں اسموک کے اوپر، اسموک کے معاملات کس طرح سنبھالے جا رہے ہیں پنجاب کے اندر. اسٹے ود اس. ناظرین آپ کو پتا ہے پنجاب کے اندر جو اسموک ہے اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. آج میں سن رہا تھا محترم گورنر پنجاب وہ بھی کافی اس حوالے سے بولے. لندن کے اندر چونکہ ظاہر ہے پاکستان کی اس وقت جو پنجاب کی حکومت ہے لندن کے اندر موجود ہے، انکلوڈنگ چیف سیکرٹری، ان کی سینئر منسٹر صاحبہ، وہاں پہ اگر ہم آپ کو دکھائیں کہ کوالٹی جو ہوا کی اس کا جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ماڈریٹ ہے 79 جو ہے اس کے اوپر وہ کھڑی ہے. اس کے مقابلے میں جب ہم آتے ہیں اس کے بعد لاہور میں آپ کو لے کے چلتے ہیں ناظرین، اور لاہور کے اندر 1378 ہیزرڈس، بہت ہی مضر سر. اور مریم صاحبہ کی صحت کے حوالے سے کچھ بیانات ہو رہے تھے، لیکن یہ میں اس پہ جانے سے پہلے وہ انڈین پنجاب کے وہ چیف منسٹر صاحب نے کوئی ایک بیان دیا وہ آپ کو سنانا چاہتے ہیں. پاکستان پنجاب دی مکھ منتری مریم شریف، نواز شریف دی بیٹی، وہ کہندی میں بھگونت مان نوں چٹھی لکھوں گی، تھوڑا دھواں لاہور آوندا ہے. ادھر دلی والے کہندے تھوڑا دھواں دلی آوندا، میں کہا ساڈا دھواں گیڑے ہی دئی جاندے، جیڑا آوندا سانوں پے نکلدا. اسی تو چاہتے کہ لندن دی ہوائے کو لاہور دا یا ادھر پنجاب دا گیڑا پائے. اچھا مریم صاحبہ کی صحت کے حوالے سے کچھ مختلف خبریں چل رہی تھی، مریم صاحبہ نے وہ کلیریفائی کیا ہے، سنیے. مجھے پیرا تھائرائڈ کا ایشو ہے. میری لاسٹ ایئر جنوری میں سرجری ہوئی تھی سوئٹزرلینڈ میں، اور مجھے یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جہاں پہ سرجری نہیں ہوتی. میری جو جتنی بھی علاج ہوا ہے پاکستان میں ہوا ہے، لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے پیرا تھائرائڈ کی جس کا علاج صرف دنیا میں 2 ملکوں میں، انگلینڈ میں بھی علاج نہیں ہے، یا سوئٹزرلینڈ میں ہے یا امریکہ میں ہے. ناظرین جو پبلک ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں، پبلک سرونٹس ہوتے ہیں، شی از چیف منسٹر آف پنجاب، 13 کروڑ کی عوام کا صوبہ ہے، تو ظاہر ہے ان کو حق پہنچتا ہے، اور یہ حق ان کو جو ہے آئین پاکستان دیتا ہے کہ وہ پوچھیں جانیں کہ ان کی چیف منسٹر صاحبہ باہر کیوں ہیں. انہوں نے بتایا کہ میرا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا. بی بی سی نے اس کے اوپر ایک سٹوری کر دی ہے. انہوں نے مریم صاحبہ کے اس دعوے کی نفی کر دی ہے کلی طور پر. اینڈوکرائنالوجسٹ جو ہے وہ جو تھائرائڈ کے ڈفرینٹ جو پرابلمز ہیں اس کو ڈیل کرنے والے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو بتایا جاتا ہے، ان کا یہ ان کی اسپیشلائزیشن ہے. ان کے مطابق وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہر قسم کے یہ جو تھائرائڈ کا ایشو ہے اس کا نہ صرف علاج ممکن ہے، اس کی یہاں پہ ادویات موجود ہیں، اور پاکستان کے اندر ہر بڑے شہر کے اندر یہ سارے سینٹرز ہاسپٹل موجود ہیں، سرجری بھی ہو سکتی ہے. اچھا اب یہ سارا معاملہ حسن، اب ظاہر ہے لوگ سوال کر رہے ہیں، بس مریم صاحبہ وہاں پر ہیں، کب آ رہی ہیں پاکستان کو؟ خبر ہوئی وہاں سے گپ شپ ہوئی ان کے ساتھ؟ نہیں، میرا کوئی رابطہ نہیں ہے مریم نواز شریف صاحبہ کے ساتھ، لیکن میں یہ بتا دوں آپ کو کہ یہ ایسا پیشنٹ ان کا رائٹ ہے جہاں سے پہلے انہوں نے علاج کروایا ہوا ہے وہ وہیں سے اپنے علاج کو کنٹینیو کرانا چاہیں. آپ روز روز اپنے ڈاکٹرز چینج نہیں کرتے، آپ روز روز اپنے ہاسپٹل چینج نہیں کرتے. اگر میرا علاج اگر فرض کریں کہ میں کسی ہاسپٹل راولپنڈی سے کروا رہا ہوں تو میں وہیں سے کرانا چاہوں گا نا. مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں کراچی چلا جاؤں علاج کرانے کے لیے؟ اور اسی طرح سے جس ڈاکٹر کے پاس میری میڈیکل ہسٹری موجود ہے مجھے اسی کے پاس جانا چاہیے. حسن ایوب صاحب آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں. یہاں پہ ہم بالکل جو ہے ان کا یہ جو رائٹ ہے اس کو بالکل کوئی کوشچن نہیں کر رہے. ناظرین بحثیت چونکہ وہ چیف منسٹر صاحب ہیں، سو ان سے ان کا پوچھنا، احتساب کرنا ان کی عوام کا حق ہے. تو انہوں نے کلیریفیکیشن تھی، کلیریفیکیشن انہوں نے دے دی. ناظرین آج کے لیے اتنے، چوہدری صاحب آپ کو کل ٹائم دیں گے.
वक्त ख़त्म हो गया है नाज़रीन, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।